بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین وکان اذا رکع لم یشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينسب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبيه الشيطان وَيَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتَرِشَ السَّبْعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ رواہ مسلم۔ آج کی حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نماز پڑھنے کا کچھ طریقہ، کچھ حصہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا عمل مبارک کیا تھا کہ آپ جس وقت نماز شروع کرتے یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءۃ، تو آپ تکبیر اور قراءت سے نماز شروع کرتے۔ اصل میں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جہری نماز کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے تکبیر فرماتے اور پھر ثنا دل میں پڑھتے اور پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے آگے قرات شروع کرتے۔ واضح الفاظ ہے بالحمدللہ رب العالمین۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، اور قیام کے بعد جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رکوع کرتے تو لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ ولیکن بین ذالک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا عمل مبارک کیا تھا کہ آپ رکوع اس انداز میں کرتے کہ آپ کا رکوع کرنا اس طرح ہوتا تھا کہ پیٹھ اور سر یہ دونوں برابر ہوتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پیٹھ اوپر ہو سر نیچے ہو یا سر اوپر ہو پیٹھ نیچے ہو، نہیں، آپ کا عمل مبارک یہ تھا کہ بالکل برابری ہوتی تھی کمر پر، پیٹھ پر، تو اس طرح آپ رکوع فرماتے۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا۔ اب یہ غور کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ فوراً سجدے میں چلے جاتے، نہیں، بلکہ آپ کا عمل مبارک کیا تھا کہ لم یسجد حتی یستوی قائما، آپ اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک آپ بالکل سیدھا کھڑے نہیں ہو جاتے تھے، بالکل مکمل سیدھا کھڑے ہو جاتے۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا۔ اسی طرح ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ، یہ نہیں کہ راستے سے ہی دوسرا سجدہ کر دیتے، نہیں، بلکہ ایک سجدہ کرنے کے بعد یستوی جالسا، آپ بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ جاتے اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرتے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ جو عمل ہے یہ اسی طرح تھا، اور اس کے بعد ہر دو رکعتوں میں آپ اتحیات پڑھتے، جس طرح کہ دو رکعتوں کے بعد تشہد پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے رکوع کا بھی طریقہ ذکر کر دیا، سجود کا بھی طریقہ ذکر کر دیا، تو اس کے بعد آپ کے بیٹھنے کا طریقہ جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یفرش رجلہ الیسری وینصب رجلہ الیمنی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ دایاں پاؤں جو ہے وہ آپ کھڑا کرتے، ایسے کھڑا کرتے، اور الٹا پاؤں جو ہے اس پر آپ بیٹھ جاتے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ سنت طریقہ یہی ہے، اس کے علاوہ بعض دیگر جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک کچھ بیٹھنے کا اور بھی طریقہ ہے، بہرحال ہمیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم حنفی ہیں، اس لیے احناف کے مطابق ہی طریقہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اور ہمارے نزدیک چاہے پہلا قاعدہ ہو چاہے دوسرا قاعدہ ہو، جب بھی بیٹھیں گے نماز کے اندر تو اس حال میں ہی بیٹھیں گے کہ دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا ہوگا
اور الٹا پاؤں جو ہے اس کو آپ یعنی کہ لٹا دیں گے اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ یہاں تک بیٹھنے کا طریقہ ذکر کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ يَنْهَا عَنْ عَقَبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ السَّبُعِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دو طرح کے طریقوں سے بیٹھنے سے منع کیا نماز کے اندر۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ دونوں پاؤں جو ہیں ان کو سیدھا کھڑا رکھے، جس طرح کے سجدے میں دونوں پاؤں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی سیدھے کھڑے رکھ کے پھر ان پر بیٹھ جائے گا، تو اس طرح بندہ جو ہے وہ اوپر اٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک دوسرا طریقہ کہ یہ جو گھٹنے ہیں ان کو اس طرح کھڑا کر لیں اور کھڑا کر کے نماز میں اس طرح بیٹھنا، اس طرح بھی بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے منع فرمایا۔ باقی اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا اس کو کوئی ٹانگوں میں تکلیف ہے تو اگر وہ جس طریقے سے آسانی سے بیٹھ سکتا ہے اس طریقے سے بیٹھ جائے، وہ اس سے جدا ہے۔ تو یہ جو حکم ہے یہ اس بندے کا ہے جو صحیح سلامت ہے اور صحیح بیٹھنے پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا عمل کیا تھا؟ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلام پھیرتے اور سلام کے ذریعے نماز سے باہر آ جاتے۔ تو یہاں پر بالخصوص جن چیزوں کا ذکر کیا گیا اور ان میں اشارہ کیا گیا وہ پہلا کیا ہے؟ قیام کرنا، اور دوسرے نمبر پر رکوع کرنے کا نبی علیہ السلام نے طریقہ سکھایا کہ رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، اسی طرح دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا ہے اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ آخر میں قاعدہ بیٹھنے کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ عورتوں کی طرح دونوں پاؤں جو ہیں وہ ایک طرف نکال دیتے ہیں، تو یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں جو ہے اس کو کھڑا کرنا اور بایاں پاؤں جو ہے اس کو بچھا دینا اور اس پر بیٹھنا۔ تو یہ نماز کا ایک طریقہ، ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔